الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، غزوہ احد سے متعلق بہت ساری اصولی باتیں، اصول اور ضوابط کا اللہ نے ذکر فرمایا تھا، اور صحابہ کرام سے جو کمی ہوئی اس پر تنبیہ ساری امت کو فرما دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں کمی نہ کرنا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں تم سے کمی ہوگی، اس کے نتیجے تمہیں ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری فرمانبرداری کرو گے تو اللہ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو غزوہ احد میں معمولی لغزش کی وجہ سے حالات جنگ کا نقشہ پلٹ کے اللہ نے رکھ دیا اور تنبیہ فرمائی، وہ آپ نے تفصیلات سن لی۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ایک اور توجہ دلائی ہے کہ یاد رکھو مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ طاقتور ذات ہے، قوت والی ذات ہے۔ وہ مدد کر لے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ وہ مدد پہ آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں رہے گی۔ غالب اللہ ہے، اس کی مدد آ گئی تو اس کے سامنے کون غالب ٹھہرے گا؟ تو فرمایا مدد اللہ کی آئے گی، تم غالب ہو، کوئی تم پہ غلبہ نہیں پائے گا۔ طاقت اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی مدد کن باتوں پہ آتی ہے؟ اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت والے کاموں پہ آتی ہے۔ اللہ کی مدد اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کی مدد دین کی تابعداری کی وجہ سے آتی ہے کہ تم دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ مدد کرے گا دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں۔ ساری تدبیریں، سارے مکر و فریب، ساری فوجیں، سارے اسلحے فیل، غالب وہ اللہ، وہ تمہیں غلبہ دے دے گا۔ اور اسی کی طرف آگے اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا کہ بدر میں تم تھوڑے سے تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، تعداد بھی نہیں تھی، آلات جنگ بھی نہیں تھے، حالات بھی سازگار نہیں تھے، لیکن تمہاری اطاعت کمال درجے کی تھی،
تمہاری فرمانبرداری صحابہ کمال درجے کی تھی، تمہاری اس فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی وجہ سے اللہ نے وہ مدد کی، بڑے جوش، بڑے جذبے، بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ آنے والے ابو جہل کا غرور ٹوٹ گیا تھا۔ ابو جہل بھی اور اس کے دیگر مرکزی کمانڈر، مرکزی وڈیرے کفر کے، عتبہ، شیبہ، امیہ، ابی، سارے بدر میں رب نے ڈھیر کر کے دکھائے اور بے شمار اللہ نے تمہارے ہاتھوں گرفتار کرائے، باقی بیچارے زخمی بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ تو فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ ایسے کر سکتا ہے۔ تمہاری اطاعت پوری تھی، اللہ کی مدد بھی پوری تھی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا اللہ تمہاری مدد کر دے، فلا غالب لکم، کوئی بھی سپر پاور تم پہ غالب نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے کوئی سپر پاور نہیں، سارے صفر پاور ہیں۔ اس کی طاقت بہت بڑی ہے، مومن کو اس کا یقین ہونا چاہیے۔ تو جب اس کا یقین ہے تو پھر مدد کے لیے اللہ کی طرف التجا، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی الہا و زاری ہونی چاہیے۔ اللہ تو یہ کر دے، تو یہ کر دے، ہم عاجز ہیں۔ تمہارا کام اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی تابعداری ہے، باقی اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے، اللہ اگر تمہیں رسوا کر دے، اللہ تمہیں زیر کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ زیر کرتا ہے تو اللہ کے بعد کون سی طاقت ہے، کون سا بندہ ہے جو تمہاری مدد کر کے دکھائے؟ اللہ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ اللہ تمہیں زیر کرتا ہے تو کون سی طاقت تمہاری مدد کرے گی؟ تو فرمایا کہ دونوں قوتیں اللہ کے پاس ہیں، مدد کر دے کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ مدد چھوڑ دے کوئی تمہاری مدد کر نہیں سکتا ہے۔ تو گویا اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، تو اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی اطاعت گزاری میں آؤ، اللہ کی تابعداری میں آ جاؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ کی مدد آتی کس چیز پہ، جب آ گئی کوئی دنیا کی طاقت غالب نہیں، اور نمبر 2 اللہ کی طرف سے مدد رکتی کس چیز سے، جب مدد رک گئی ہے تو پھر تو تمہیں کوئی مدد کر نہیں سکتا ہے، تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا اگر تم اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کے احکام کی پوری پوری پیروکاری کرو اور دل میں تقوی ہو، اللہ کی ذات پہ ہی بھروسہ ہو، بے حیائی سے دور، عریانی سے دور، فحاشی سے دور، اللہ کے غضب والے بریائی کے کاموں سے دور، پھر دیکھو مدد تمہارے قدموں میں ہے، اور جب اس کی مدد آ جائے گی کوئی غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فرمایا اللہ رسوا کب کرتا، اپنی مدد روکتا کب ہے؟ فرمایا جب قوم کے اندر بے حیائی ہو جائے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، جب قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، عریانی عام ہو جائے، ننگا پن، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے، فسق و فجور، گناہ عام ہو جائیں چھوٹے بڑے، فرمایا اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد اٹھ گئی تو اب کون مدد کرے گا؟ مدد لینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچو، اللہ سے لینا چاہتے ہو تو پھر اس بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے، فسق و فجور سے، کسی قسم کی بھی بریائی سے اللہ
بچائے تو بچنا پڑے گا۔ پھر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور اس کی مدد آ جائے پھر کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا، حضرات صحابہ کرام اپنے اپنے انداز میں کام کرتے۔ غزوہ مؤتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 جانثار بھیجے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3000 کیا چیز، اور اطلاع یہ ملی تھی سپر پاور۔ آج بھی دنیا سپر پاور سے گھبراتی ہے۔ اوپر والے زیادہ گھبرا رہے ہیں، نیچے والوں کی زبانوں میں بھی وہ اسی کے تذکرے ہیں، رب کے تذکرے کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو سپر پاور اس وقت روم تھی، یورپ۔ اس نے تیاری کر کے ریاست مدینہ اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کا تہیہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر رساں ایجنسیوں نے اطلاع دے دی کہ سپر پاور بحری لشکر کے ساتھ اسلامی سرحدات کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے اور اس ملک کے اندر آ کر لڑنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال حکمت عملی کے تھے، اللہ ہمیں اس کا غلام بنا دے۔ آج ہم اس سے سبق نہ سیکھ سکے، برباد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہنگامی اجلاس میں فرمایا، بھائی جہاد کے لیے جانا ہے، کفر کو، سپر پاور کو اسلامی حدود کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ اپنے ملک میں جنگ نہیں کرنی ہے، ان کے ملک میں جا کر جنگ کر کے ان کو شکست دینی ہے۔ اپنے ملک کی قوم کو جنگ میں نہیں دھکیلنا۔ جنگ جس ملک میں شروع ہو جائے، بندہ اگرچہ ملک فاتح بن جائے، تباہی آ جاتی ہے، بڑی تباہیاں آ جاتی ہیں۔ جنگ جس ملک میں ہو جائے، فساد ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ہر قسم کی۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو آج غیروں کی جنگ ہمارے ملک میں چلتی رہی اور ابھی تک آگ بجھتی نہیں ہے۔ یہ ہماری ناقبت اندیشی تھی، غیر کی جنگ اپنے ملک میں چھیڑ دی، اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بننا پڑتا ہے پھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی 1,00,000 فوج کم و بیش آگے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 جانثار بھیج دیے۔ کسی نے آرام سے کہہ دیا، یا رسول اللہ مقابلے میں سنا ہے کہ 1,00,000 ہے، 3,000۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جہاں فحاشی ہوگی، جہاں عریانی ہوگی، جہاں شراب ہوگی، جہاں بے حیائی ہوگی، وہاں مدد نہیں آئے گی۔ تم اللہ کی طرف توجہ کر کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ سے گریہ زاری کر کے، اللہ پہ نظر رکھ کر، توکل کر کے آگے بڑھو، مدد انشاءاللہ تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر میں فلاں کو بھیج رہا ہوں، فلاں کو بھیج رہا ہوں۔ تقوی کے اعلیٰ بلند لوگوں کے نام لیے چند۔ فرمایا یہ تقوی والے اللہ والے موجود ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی ان لوگوں پر، یہ نیک لوگ ہیں، جاؤ اور پریشان مت ہو جاؤ۔ 3,000 گئے، موتا کے مقام پر پہنچے۔ آگے کافروں کی بھی انٹیلیجنس تھی، انہوں نے جب پتہ کیا مسلمانوں کا لشکر آ چکا ہے، اسلامی سرحد سے باہر نکل کر یورپ کے اندر داخل ہو چکا ہے، روم کے اندر، تو اس وقت شرحبیل نامی کمانڈر تھا، اس کے 1,00,000 فوج تھی، اس نے ہرقل سے مزید مدد مانگی، 1,00,000 فوج ہرقل نے بھیج دی۔ 2,00,000 فوج تھی۔ موتا کے مقام پر 2,00,000 کا مجمع دائیں بائیں ہو جائے، تباہی ہوتی ہے، نظر بندے پر ہی ہوتی ہے۔ اسلحے کی چھنکار ہے، شراب ہے، ناچنے والی لڑکیاں ہیں، جوش دلانے والی نوجوان لڑکیاں ہیں، عجیب رنگ ہے۔ اللہ اکبر، غرور تھا، تکبر تھا، فوج ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ تھا۔ مقابلے میں نہاتے 3,000 ہیں، 2,00,000 اور 3,000۔ لیکن ادھر تقوی ہے، للہیت ہے، تابعداری ہے، جانثاری ہے،
ان 3000 نے یہ نہیں کہا لاکھوں کے مقابلے میں ہمیں بیچتے ہو، ہوگا کیا؟ کہا ہوگا وہ ہمارا کام ہے اللہ کی اتباع کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، مدد اللہ کا کام ہے، اسلحے کا کام مدد نہیں ہے، تعداد پہ مدد نہیں ہے، مدد اللہ کی قوت کا نام ہے۔ یہ بھی ایسے اللہ والے تھے، لڑائی ہوئی ہے، ابتدا میں کمانڈر 3 شہید ہوئے ہیں، زید بن حارثہ شہید، جعفر شہید، عبداللہ بن رواحہ شہید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے دعا کرتے، اللہ کفر کی طاقت سے نبرد ازما ہونے کے لیے چند جانیں پیش کی ہیں، مدد کرنا۔ باقی فیصلے اللہ کے تھے، شہید ہونا بھی اعلیٰ درجہ تھا، کامیابی تھی، وہ تو کامیاب ہو کر جنت میں پہنچ گئے۔ تو نبی ممبر پہ بیٹھے ہوئے دعا کرنے کے بعد صحابہ کو ہدایات دے رہے تھے، اللہ نے نقشہ ہٹا دیا، وہی کا سلسلہ جاری۔ فرمایا دیکھ جنگ کے اندر فلانے نے جھنڈا تھاما شہید، فلانے نے تھاما شہید، فلانا شہید۔ فرمایا اب احدث رایت سیف من سیوف اللہ من غیر امر، فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے بغیر مشورے کے جھنڈا آگے بڑھ کر تھام لیا فوج کا، اور دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ آگے وہ سیف اللہ خالد بن ولید ہی تھا، لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے شام کو تک لڑا، جنگ ختم، صبح اس نے اپنے کرتب کھیل کر 2 لاکھ فوج سے ٹکر لی ہے، تو 40,000 کافر گرفتار کر لیا ہے۔ 3,000 نے 40,000 گرفتار کر لیا، ہاتھ باندھے سیدھے ہو جاؤ۔ 1,20,000 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، 40,000 گرفتار ہے، 1,60,000 ادھر گیا۔ باقی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آگے مرد پیچھے عورتیں، جو ناچنے کے لیے آئے تھے، جو فحاشی اور یعنی کے لیے آئے تھے، جو غل مچانے کے لیے آئے تھے، سارے چیختے ہوئے جا رہے تھے، آئے اللہ ٹکرا کس سے پڑ گیا ہے۔ یہ مدد تھی تو کس کی؟ اللہ کی تھی، لیکن کب آئی تھی؟ تقوی پر، اطاعت پر، تابعداری پر، اللہ کے اوپر نظر اور گریہ زاری پر۔ اور مقابلے کی فوج 0، سپر پاور 0 پاور میں جا رہی ہے، تباہی میں پھیلی ہے۔ اور اس وقت کے روم سپر پاور کو بھی پتہ چلا میری سپر پاور کہاں ہے۔ دنیا آج بھی کبھی کہہ دیتی ہے او ٹھیک ہے جی اللہ بھی ہے، جو تھوڑے بہت دیندار ہیں وہ اللہ بھی ہے، لیکن یہ مانو نا زمین کی سپر پاور امریکہ ہے۔ ارے تو اللہ کو مان تو سپر پاور اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ مدد پہ آ جائے تو کوئی بھی غالب نہیں رہ سکتا ہے، سب 0 ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے یہ نقشے رکھے ہیں کہ اللہ کے آگے کیا ہے، اللہ کی مدد لینی ہے تو تابعداری اللہ کی کرو، اللہ پہ نظر رکھو، گریہ زاری اس سے کرو، رو اس سے، مانگو اس سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا مومنوں کو پھر ایمان کے تقوی تابعداری کے بعد بھروسہ رب پہ کرنا چاہیے، اسلحے پر بھروسہ نہیں ہے، فوج پر بھروسہ نہیں ہے، کسی کے سہارے کا بھروسہ نہ ہو، بھروسہ ہو تو ایک اللہ کا ہے۔ البتہ میدان میں اتر، اپنا سامان مضبوط رکھ، ایمانی قوت مضبوط رکھ، اعمال کی قوت مضبوط رکھ، بھروسہ رب پہ رکھ اور آگے بڑھ، دیکھ کامیابی تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ آج کے مسلمان کو بھی یہ حقیقت نصیب فرمائے، لیکن مسلمان بیچارہ مسلمان ہو کر دائیں بائیں میں چلا جاتا ہے، طاقتور ذات کو چھوڑ کر اور کمزوروں کے سہاروں پہ جاتا ہے تو پھر تو کمزور ہوگا، کمزور بھی کمزور، ان کے سہارے بھی کمزور۔ اللہ ہم سب کو اپنی پوری اطاعت، تقوی، للہیت، اخلاص کے جذبے کے تحت تابعداری نصیب فرمائے۔